سورہ عاشوراء قرآن حکیم کا 42واں سورہ ہے اور اس کی 5 آیتوں پر سلسلہ گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ان آیات میں اللہ نے آل محمد کا ذکر کیا، حسب استطاعت علم اور با فیضان خواجگان چشت آل بہشت۔ ہم تسلسل کے ساتھ 42ویں سورہ کی 22 نمبر آیت سے لے کر 26 نمبر آیت تک مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے جنت کی پھلواریوں میں ہیں، جنت کے اندر ان کے روزے ہوں گے، وہ اپنے اپنے روزوں میں ہوں گے، اور لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ جو بھی چاہیں گے ان کی ہر چاہت اللہ پوری کرے گا۔ اللہ کے پاس ان کی ہر چاہت موجود ہوگی اور وہ جو ان کا من کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس میں فضل کیا ہے؟ یعنی ایمان اللہ کا فضل ہے، اعمال صالحہ اللہ کا فضل ہے، جنت میں روزہ ہونا اللہ کا فضل ہے، انسان کی چاہت کا پورا کرنا اللہ کا فضل ہے۔ بولا کریں اللہ کا فضل ہے۔ لیکن چونکہ اس میں ذکر ہے آل رسول کا، تو یہ بھی ایک حق ہے کہ آل محمد ہی اللہ کا فضل ہے، زہرا اللہ کا فضل ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، تو اس نے کہا انا آتی کا، میں ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آتا ہوں۔ جب وہ تخت لے آیا فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان نے تخت اپنے پاس پایا تو کالا ھذا من فضل ربی، کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا کیا فضل ہے؟ اس میں اللہ کا فضل تخت نہیں ہے، اس میں اللہ کا فضل وہ ولایت ہے، وہ ولایت جو آصف بن برخیہ کو نصیب تھی، نبی نے اسے اللہ کا فضل کہا۔ اب آپ سمجھیں کہ اگر سلیمان پیغمبر کا، امت کا ولی اللہ کا فضل ہے تو مصطفیٰ کا علی اللہ کا فضل کبیر ہے۔ یہ فرمایا ذالک ھو الفضل الکبیر، زہرا اللہ کا فضل کبیر ہے، حسن اللہ کا فضل کبیر ہے، حسن حسین اللہ کا فضل کبیر ہے، یعنی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اس پر اور بھی کلام کیا جا سکتا ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی ہے وہ کہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ، یعنی آل رسول کا ذکر، عبادہ اپنے بندوں کو، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اچھے کام کیے، کل اعلان فرما دیجئے، لا اسألکم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اس کے اوپر، اجرا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کسی اجر کا تم پر اس پر کوئی
سوال نہیں کرتا الا مگر مودۃ فی القربا، میری ساری محنت، سٹرگل، تکلیفیں برداشت کرنا، دین پر محنت کرنا، قرآن تم تک پہنچانے کا اجر اگر تم دینا چاہتے ہو تو وہ یہی ہے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ وَمَن یقترف حسنا، اور جو نیک کام کرے۔ من یقترف حسنا کے دو معنی ہے۔ پہلا معنی ہے الا المودۃ فی القربا، کے بعد نیکیاں کرو، یعنی دل میں آل رسول کی محبت رکھ کے نماز پڑھو، دل میں نبی کی آل کا پیار رکھ کے سجدے کرو، روزے رکھو، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے وَمَن یقترف حسنا، آل رسول کی محبت ہی وہ نیکی ہے جو تم اللہ کے پاس لے کر آؤ۔ نزد لہو فیہا حسنا، تو اگر تم تھوڑی سی بھی لے آؤ گے تو اللہ اسے زیادہ کرے گا، اور اگر ٹوٹی پھوٹی بھی لے آؤ گے تو اللہ اس میں خوبی کو زیادہ کرے گا، اللہ اس میں خوبصورتی کو زیادہ کرے گا۔ ان اللہ غفور شکور، شک نہ کرنا اللہ بخشنے والا بھی ہے اور آل رسول کے حبدار کی قدر بھی کرتا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کہتے ہیں کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے اللہ پر۔ یہ بات سننے کے بعد ایک دفعہ منافقین نے زبان سے کہا ساری عمر ہمیں اپنا آپ منوایا ہے، اب ہمارے سامنے علی کو رکھ دیا، اب ہمارے سامنے حسین کو رکھ دیا، اب ہمارے سامنے حسن کو رکھ دیا۔ نبی نے جھوٹ بولا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میرا محبوب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری منشا کے بغیر بولو، ہم آپ کے دل پر حفاظت کی مور نہ لگا دیں، آپ ہماری مرضی سے بول رہے ہو۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو حق ثابت کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ یہ قرآن ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ ان کے دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ پتہ چلا منافقوں کو کل بھی آل محمد سے پیار نہیں تھا، اور جو آج بھی آل محمد کی محبت پر شک کرے اسے مومن قرآن آج بھی نہیں مانتا۔ اب جب یہ آیت آئی تو منافقوں کے دل لرز گئے کہ ہماری تو دل کی بات اللہ نے کھول کر رکھ دی ہے، تو جلدی سے بارگاہ رسالت میں آئے توبہ کا ارادہ کر کے۔ اللہ میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِي، محمد بادشاہ کل ان سے کہہ دو اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ میں پھر کہوں گا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی کی آل کی محبت کے وسیلے سے۔ یہ نص ہے، یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، یہ تفسیر نہیں کی جا رہی، یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ بڑا مزہ آ رہا ہے، قسم بخدا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے، لیکن اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کرتا نبی کی آل کی محبت کے صدقے میں۔ ہاں وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے کہ وہ تم کیا کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک بندوں کی اور صاحبان ایمان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ حسین کے صدقے کو رد نہیں کرتا۔
اللہ زہرا کے واسطے کو رد نہیں کرتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں بہک کے بنی فاطمہ. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں بہک کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، گردہ وطن رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. کیسے نہ کہیں جب یہ لکھا ہوا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. اللہ انہی کو اپنے فضل سے انعام دیتا ہے. قرآنی تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کے پاس امتیں ان کی رسالت کا اجر لے کر آتی رہیں، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اپنی رسالت کا اجر وصول نہیں کیا. اچھا وصول نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ آپ اجازت دیں تو میں قرآن شروع کروں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود 11واں سورہ ہے اور یہ میرے سامنے آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے 29 نمبر آیت ہے، 31 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. اے میری قوم میں تم سے مال کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، میں نے محنت کر دی ہے، اجر میں اللہ سے لینے والا ہوں. میں پھر سورہ ہود کی طرف بڑھتا ہوں، یہ 11واں سورہ ہے اور میں ابھی 51 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ایک نبی اعلان کر رہے ہیں میں اس سے اجر لوں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. الشعراء 26واں سورہ ہے. الشعراء کی طرف بڑھتا ہوں اور 109 نمبر آیت کو لیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے قوم کھڑی ہے، آدم ثانی نے خطاب کیا، فرمایا ما اسألکم علیہ من اجری ان اجری الا علی رب العالمین. دیکھیں میں پھر سورہ الشعراء کی طرف بڑھتا ہوں اور 127 نمبر آیت ہے اور میرے سامنے ہود نبی ہیں اور اعلان کر رہے ہیں وما اسألکم علیہ من اجری ان اجری الا علی رب العالمین. دیکھیں میں اسی میں سے سورہ الشعراء میں سے 145 نمبر آیت لے رہا ہوں اور میرے سامنے حضرت صالح نبی آ رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں وما اسألکم علیہ من اجرین ان اجری الا علی رب العالمین. دیکھیں میں اسی سورہ سے 164 نمبر آیت لے رہا ہوں، میرے سامنے لوط نبی آ رہے ہیں. ہر نبی کہہ رہا ہے ما اسألکم علیہ من اجری ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اجر نہیں لوں گا، خدا ہمیں اجر دے گا، ہم اللہ سے اجر لیں گے، میں تم سے اجر. کوئی نبی نہیں لے رہا. جب سارے نبی مقتدی ہو کر نہ لیں تو محمد تو امام ہے. اعتراض آ گیا کہ جب مقتدی نہ لیں کچھ، امام کیسے لے سکتا ہے؟ بھائی مصطفیٰ پر اعتراض آ جائے تو جواب خدا دیتا ہے. اب خدا نے جواب دیا، فرمایا زمانے والو آل محمد کی محبت کا سوال مصطفیٰ نے نہیں کیا، میں نے کہا قل کہہ کے میں نے کہہ دیا ان سے کہہ دو لا اسألکم، میں محمد سوال نہیں کرتا، لیکن اللہ کہہ کے میں نے پیچھے کل رکھ کے بتا دیا یہ سوال مصطفیٰ کا نہیں خدا کا ہے. تو پتہ چلا اب جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کے دروازے سے مصطفیٰ خالی نہیں گئے. ہر نبی اللہ کی وحی سے کلام کر رہا ہے نا، نبوت اللہ کی وحی سے ہے. نبی منصوص فی ذات ہے، اس ذات کے ساتھ ڈائریکٹ جس کا تعلق ہوتا ہے اسے نبی کہتے ہیں. نبوت کا تعلق کسب سے نہیں ہے. بندہ
علم حاصل کر کے نبی نہیں بن سکتا، بندہ نمازیں پڑھ کے نبی نہیں بن سکتا، بندہ عبادت کی کثرت سے نبی نہیں بنتا۔ منصوص فی ذات اللہ کا معنی ہوتا ہے جسے اللہ چن لے وہ نبی ہوتا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبیوں کے رشتہ دار موجود ہیں، لیکن کسی نبی کو حکم نہیں ہے کہ مانگو اپنے رشتہ داروں کا پیار۔ مجھے بتاؤ کہ کیا یعقوب کو یوسف سے تھوڑا پیار تھا؟ حضرت سلیمان کو داؤد سے کوئی پیار نہیں تھا؟ بڑا پیار تھا، لیکن کسی نبی نے طلب نہیں کیا۔ سارے نبی خاموش ہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی رب العالمین، اجریہ علی اللہ، ہم اللہ سے اجر لیں گے، ہم اللہ سے اجر لیں گے، ہمارا اجر ہمیں خدا عطا فرمائے گا۔ کوئی نبی اجر نہیں لے رہا، مصطفیٰ سے منگوایا گیا کہ آپ مانگے کہ آل محمد سے محبت رسالت کا اجر ہے۔ آج پتہ چلا پچھلے نبیوں کی نبوتوں کی محنتیں اللہ ادھار کرتا آیا۔ آدم مت مانگو، منگوا لیں گے۔ نوح مت مانگو، منگوا لیں گے۔ ابراہیم مت مانگو، منگوا لیں گے۔ ہود مت مانگو، منگوا لیں گے۔ صالح مت مانگو، منگوا لیں گے۔ اسماعیل مت مانگو، منگوا لیں گے۔ اسحاق خاموش رہو، منگوا لیں گے آپ کی۔ یوسف مول لے لیں گے آپ کی محنتوں کا۔ شعیب آپ کا مول ڈال لیں گے۔ ایوب آپ کی تکلیفوں کا مول ڈال لیں گے۔ موسیٰ تیری پریشانیوں کا مول لے لیتے ہیں۔ ہارون پریشان نہیں ہونا۔ داؤد تیری نبوت کا مول لے لیتے ہیں۔ سلیمان تیری اجرت لے لیتے ہیں۔ الیاس تیری مصیبتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یسع تیری نبوت کا اجر مانگ لیتے ہیں۔ یونس پریشان نہیں ہو، مانگ لیتے ہیں۔ زکریا ابھی خاموش رہو، یحییٰ ابھی ادھار کر کے چلے جاؤ، عزیر ابھی خاموش رہو، او بھائی عیسیٰ ابھی خاموش رہو۔ اب آگے محمد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اعلان کر یہ نبوت محمد کا اجر نہیں ہے، یہ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا اجر ہے۔ یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی کی محنت کی مزدوری ہے۔ آل محمد سے پیار کرو۔ سورہ اسراء 17 نمبر سورہ ہے۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت والے دن تمہارا رب آپ کو مقام محمود دینے والا ہے۔ یہ مقام محمود کیا ہے جسے نبی ترستے رہے؟ یہ ہے عالمین کی تمام انسانیت کے مومنین کی شفاعت کا تاج جو مصطفیٰ کے سر پر آیا۔ کاموں کی والو، یہ تاج شفاعت مصطفیٰ کے سر پر آنا تھا، اس لیے کہا کہ آل محمد کی محبت طلب کرو، اپنی اولاد کا پیار طلب کرو، کیونکہ حق شفا تب ہوتا ہے جب کوئی ساتھ لگتا ہو نا، بالکل کوئی ساتھ لگتا ہو نا، اس پر حق شفا ہوتا ہے۔ جس زمیندار کی زمین کے ساتھ والا قلعہ بک رہا ہو، اس کے پاس حق ہے کہ وہ شفا کا کیس کرے اور جا کے گورنمنٹ سے کہے کہ اس کو بیچنے نہ دیا جائے، یہ میرے ساتھ لگتا ہے۔ نبی نے قیامت والے دن شفاعت کا تاج پہننا ہے، امت کی شفاعت کروانی ہے، اسی لیے آل محمد کی محبت طلب کر لی تاکہ قیامت والے دن محمد یہ کہہ سکیں یہ بھی گناہگار تو ہے لیکن حسین کے ساتھ لگتا ہے، یہ بھی گناہگار ہے میری اولاد کے ساتھ لگتا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حق شفاعت آپ کو دینا ہے، تاج شفاعت آپ کے سر پہ سجانا ہے۔ آل محمد کا پیار مانگ لیں تاکہ قیامت والے دن جو تیری آل کا حیا کرے اس کی شفاعت کرتے جانا۔ میں پھر سے اس آیت کو پڑھتا ہوں،
انشاءاللہ بڑا ایمان تازہ ہوگا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. محمد جی رات کے کچھ حصے میں تہجد کا اہتمام خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، نفل تہجد کے. محبوب جی پروردگار عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، نبی جس مقام کو تڑپتے ہیں میں تیرے نفلوں پر دے رہا ہوں. خالق جس کے نفلوں پر مقام محمود جیسا اجر خالق رکھے، اس کی فرض ڈیوٹی پر امت کی جرت کیا ہے کہ کچھ دے سکے؟ بھائی جس کا اللہ اس کے نفلوں پر مقام محمود دے، اب اس کے غلام اس کے فرض پر ان کو کیا پیش کریں گے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. محمد جی آپ کی اولاد بڑی کمال ہے کہ وہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں میری محبت میں، اور پھر ان قیدیوں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء، اجر جزا ولا شکورا. نہ ہمیں اجر چاہیے نہ شکریہ چاہیے. محمد جی آپ تو جن کی تربیت کر دیں وہ اجر نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، تو پھر آپ اجر کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اب جواب قرآن دے رہا ہے اگر لینا چاہو تو. اللہ نے فرمایا ایک حبیب کل ایک بات اور کرو، ما سألتکم من اجری، سورہ سبا سے پڑھ رہا ہوں، یہ 34واں سورہ ہے اور 47 نمبر آیت لے رہا ہوں. محبوب کل ما سألتکم من اجرین فہو لکم، ان سے کہہ دو اگر میں مانگتا تو اپنے لیے مانگتا نا، اگر میں مانگتا تو اپنے لیے مانگتا. آل محمد کی محبت کرنے والوں فہو لکم، یہ میں نے مانگا نہیں، مجھ سے خدا منگوا رہا ہے اور میرے لیے نہیں، اس کا فائدہ تمہارا اپنا ہے، یہ اجر تمہارے لیے منگوایا جا رہا ہے. یا اللہ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اب میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جسے 300 صحابہ روایت کر رہے ہیں. اس حدیث کا غلط ہونے پر کسی کو شائبہ ہی نہیں ہے. دنیا کا ہر مکتبہ فکر اس حدیث کو سیلوٹ کر کے مانتا ہے کہ نبی معظم نے فرمایا انی تارکن یا انا تارکن، دونوں الفاظ موجود ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین، میں محمد تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو ایک جیسی، الثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں ثقل واحد ہوتا ہے، ثقلین تثنیہ ہوتا ہے، اس کا معنی دو پر دلالت کرتا ہے لیکن دو میں فرق نہ ہو. اگر ایک سوزوکی ہو تو دوسری بھی سوزوکی ہو، نہیں، اگر ایک وائٹ ہو تو دوسری بھی وائٹ ہو، اگر ایک 24 ماڈل ہو تو دوسری بھی 24 ماڈل ہو، اگر ایک ڈکی والی ہو تو دوسری بھی ڈکی والی ہو، اگر ایک خوبصورت ہو تو دوسری بھی خوبصورت ہو. ثقلین کی دلالت ہوتی ہے جیسی ایک ہو دوسری بھی ویسی ہو، جیسی ایک ہو دوسری بھی ویسی ہو، جس کمپنی کی ایک ہو دوسری بھی اسی کمپنی کی ہو، جس ماڈل کی ایک ہو دوسری بھی اسی ماڈل کی ہو، جس کلر کی ایک ہو وہ دوسری بھی اسی کلر کی ہو، جو سائز کی ایک ہو دوسری بھی اسی سائز کی ہو. نہ گفتار میں فرق ہو، نہ انداز میں فرق ہو، نہ اٹھنے میں فرق ہو، نہ جمال میں فرق ہو، نہ حسن میں فرق ہو، نہ کمال میں فرق ہو، نہ اہمیت میں فرق ہو، نہ ضرورت میں فرق ہو اور نہ اہمیت میں فرق ہو. فرمایا ان میں سے ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے. پتہ چلا جو قرآن کا ماڈل ہے وہ علی کا ماڈل ہے، جو قرآن کا کلر ہے وہ علی کا کلر ہے، جو قرآن کا رنگ ہے وہ حسین کا رنگ ہے، جو قرآن کا انداز ہے وہ فاطمہ کا انداز ہے. اب
جب میں کہوں کہ قرآن کھلتا ہے تو یوں لگتا ہے زہرا کی حویلی کا گیٹ کھل گیا ہے۔ تو یا اللہ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں محمد ضمانت دیتا ہوں جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اور آل محمد کا حبدار ہو گیا قیامت تک کبھی گمراہ ہی نہیں ہوگا۔ آدم نے نہیں مانگا، خدا نے نہیں مانگنے دیا۔ خاموش ہو یار، حضرت نوح نے نہیں مانگا، خدا نے نہیں مانگنے دیا۔ حضرت اخنوخ نے نہیں مانگا، جن کا نام ادریس ہے، خدا نے نہیں مانگنے دیا۔ حضرت نوح نے نہیں مانگا، خدا نے نہیں مانگنے دیا۔ حضرت ہود نے نہیں مانگا، خدا نے نہیں مانگنے دیا۔ لوط نے نہیں مانگا، ابراہیم نے نہیں مانگا، اسماعیل نے نہیں مانگا، اسحاق نے نہیں مانگا، یعقوب نے نہیں مانگا، یوسف نے نہیں مانگا، شعیب نے نہیں مانگا، ایوب نے نہیں مانگا، موسیٰ نے نہیں مانگا، ہارون نے نہیں مانگا، داؤد نے نہیں مانگا، سلیمان نے نہیں مانگا، یسع نے نہیں مانگا، یونس نے نہیں مانگا، زکریا، یحییٰ، عزیر، یار کم و بیش 1.25 لاکھ نبی ہیں، کوئی بھی نہیں مانگ رہا۔ محمد سے خود منگوا رہا ہے خدا۔ یا اللہ کیوں منگوا رہا ہے؟ فرمایا آدم کے بعد نوح آ جائیں گے، نوح کے بعد بھی یونس آ جائیں گے، یونس کے بعد بھی زکریا آ جائیں گے، زکریا کے بعد عزیر آ جائیں گے، عزیر کے بعد یعقوب آ جائیں گے، یعقوب کے بعد یوسف آتے رہیں گے، نبی پر نبی، نبی پر نبی، نبی پر نبی آتے رہیں گے۔ لیکن میں نے محمد سے منگوا کر بتا دیا کہ آل محمد کا پیار اور نبی کا ماننا اصل میں نبی کی ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ پاکستان کے جج کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حسین کی محبت ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ اب گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور نبی تسلیم کیا جائے۔ دیکھیں جی، آج جو مبارک ثانی کیس پر ڈسکس چل رہی ہے وہ ہے کیا؟ کاموں کی والو تھوڑی اویئرنس پیدا کرو اپنے آپ کے اندر۔ اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر، جسے تفسیر صغیر کہتے ہیں، وہ مسلمانوں میں تقسیم کی جا رہی تھی۔ اس تفسیر کے اندر، اب آپ کو تو نہیں پتا، اس میں مانوی تحریف بھی پائی جاتی ہے۔ مانوی تحریف یعنی وہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری سنائی کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ قادیانیوں نے لکھا کہ وہ ہمارا مرزا ہے، غلام احمد ہے۔ یہ ہے مانوی تحریف۔ اس کے بعد ما انزل الیک من ربک، یعنی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اس نے کہا کہ یہ جو ایمان لانا ہے یہ ہمارے مرزا پر ایمان لانا ہے۔ یہ ہے مانوی تحریف۔ اس کے بعد انہوں نے قرآنی آیات کے لفظوں کی تحریف بھی کی۔ اب یہ کیس آیا ہے، سیشن کورٹ نے اس کو باقاعدہ طور پہ سزا دی، ہائی کورٹ نے بھی اسے باقاعدہ طور پہ سزا دی۔ اب فائزی صاحب جسٹس آف پاکستان صاحب کے پاس پتہ نہیں کون سی ایسی دلیلیں آ گئیں کہ اس نے وہ ساری سزائیں بھی رد کر دی اور اوپر سے لکھ دیا کہ قادیانیوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ بند کمرے کی 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں۔ او بھائی، قتل تو قتل ہے، قتل چوراہے پر کیا جائے پھر بھی قتل ہے، اور قتل بند کمرے میں کیا جائے پھر بھی قتل ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے جو نبی کو، مصطفیٰ کو آخری نبی مانے، اسے پاکستان کے آئین میں مسلمان کہیں گے۔ اب یہ بات مرزائی نہیں مانتے۔ مرزائیوں نے اپنے مرزا کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا۔ مرزائیوں نے اپنے مرزا کے ماننے والے مردوں کو اصحاب کہا۔ مرزائیوں نے اپنے ماننے والے کے ان کا بزرگ ہے اسے خلیفۃ المسلمین کہا۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمیں نبی معظم نے انسانی جو قدریں ہیں ان کا علم بردار بنایا ہے، ہمیں دین نے انسانیت کی قدر سکھائی ہے۔ پاکستان کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں اور انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی کھلی آزادی ہے۔ پاکستان میں سکھ بھی رہتے ہیں، ہمارے امن آباد میں گردوارہ ہے،
گردوارے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور وہ گردوارے کے اندر سارے ایونٹ مناتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں اور ہندو اپنے اپنے مندروں میں شرک کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن سکھ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا پھٹا ممبر رسول ہے، سکھ یہ نہیں کہتے کہ ہماری آواز بلانا اذان ہے، سکھ یہ نہیں کہتے کہ ہم جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں۔ بھئی آپ کریں، مرزائیوں کو کھلی چھٹی دیں، لیکن مرزائیوں کو صرف یہ کہیں کہ اپنے پھٹے کو ممبر مت کہیں، اپنے بلانے کو آزان مت کہیں، اپنے ڈرامے کو عبادت یا نماز مت کہیں۔ سادے مسلمانوں کو ورغلا کر ارتداد کا شکار تو مت کریں، مردود تو مت کریں۔ وہ مان لیں پاکستان کے آئین کے مطابق کہ وہ نبی کی امت میں شامل نہیں ہے، پھر وہ جتنا مرضی پرچار کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شاعر اللہ کا استعمال کر کے، یعنی آذان کا نام لے اپنے دفتر کو مسجد کہہ کے، کتنا المیہ ہے کہ میری قوم کا خون چوس گئی ہے حکومت۔ دیکھیں اپنے فانوسوں کو جلانے کے لیے انہوں نے ہمارے غریبوں کی جھگیوں کے دیے جو ہیں ان کا تیل چوری کر لیا ہے، اپنے ایوانوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے انہوں نے ہمارے پنکھے بند کر کے ہمارا پسینہ چوس چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس معتبر حکومت کا متبرک قسم کا فائز عیسیٰ اس بات کو سمجھ نہیں رہا، اس بات کو جان نہیں رہا کہ بھائی اگر ہمیں نبی پاک نے انسانی حقوق کی علم برداری کا سبق دیا تو ہمیں ابو بکر نے ختم رسول پر، ختم نبوت پر پہرا دینا بھی سکھایا ہے۔ آج سمجھ آئی کہ کل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ کہہ کے اللہ نے آل محمد کا محبت کا سبق بھی دیا اور مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا۔